کریمہ نمبر 3 کا ایک حصہ ہے الیوم یئس الذین کفروا۔ وہیں سے پڑھیں گے، پھر جہاں سے وہیں سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں 2-3 دن اس سے پہلے کے حصے میں آپ نے درس سماعت کیا تھا کہ اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، برکت سمجھ کر بھی کھانی جائز نہیں ہے، خوردہ سمجھ کر بھی کھانی جائز نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ وہ آپ نے 11 قسم کی چیزوں کو سماعت کیا تھا اور آخر میں فرما دیا ذالکم فسق، یہ بہت برا گناہ ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ آج کے یہ اگلی آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے، یہ پہلا جملہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا تھا اور جو دوسرا جملہ ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ تو حرمات کا ذکر کر کے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور اللہ نے اعلان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتایا، نبی آج جس دن آیت نازل ہو گئی تھی، کافر تمہارے دین کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ابھی تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ دین کو مٹا دیں مٹا دیں مٹا دیں، نہ مٹا سکے۔ اب دین غالب ہوتے 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 مکمل غالب ہو گیا، کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ کھل کر حقانیت کو بیان کرو، اب ڈرنا کسی سے نہیں ہے، صرف ایک ذات اللہ سے ڈرو۔ نبی نے تو ایسے ہی کرنا تھا، نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ دین کو کھول کر بیان کرنا ہے، حقیقت ڈرنے والی ذات اللہ کی، کسی سے نہ ڈرو۔ اور پھر اگلے حصے کو انشاءاللہ اگلے جملے میں ذکر کریں گے۔ وہ عرفہ کے میدان میں 10 ذی الحجہ کو وہ جملہ اعلان کر کے اللہ نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا ہے، میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، تام کر دی، احسان تام کر دیے، اور تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام میں نے منتخب کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آیت میں وہی پہلے جملے کے ساتھ تعلق جوڑا کہ 11 چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب نہ جانا، لیکن بندہ زیادہ بھوک میں ہے، مر رہا ہے تو مجبور ہے، کہا جان بچانی فرض ہے، پھر تھوڑا بہت کھا لینا، ویسے ان کے قریب نہ جانا۔ وہ آپ نے حرمات 2 دن سے سماعت کیے تھے، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا الیوم، آج کے دن،
یا ایسا مایوس ہو چکے ہیں الذین کفروا کافر، اللہ آج بھی کافروں کو مایوس کر دیں، من دینکم تمہارے دین کے حوالے سے، کہ دین کو آج مٹاتے ہیں کل مٹاتے ہیں، فرمایا آج مکمل مایوسی چھا گئی ہے، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ فلا تخشوا، مت ڈرو مسلمانوں، ہم ان کافروں سے، اب کافر تم سے ڈر چکے ہیں، دبک چکے ہیں، مت ڈرو ان سے، وخشوا، اور ڈرو نی صرف میری ذات سے۔ اللہ ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ اور نمبر 2، پھر حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا، 1 سال بعد، اللہ نے 2 سال بعد فرمایا الیوم، آج عرفہ کے میدان میں اعلان ہے، الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا ہے، اکمال کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو۔ نمبر 2، وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تام کر دیا، علیکم، تم پہ، نعمتی، اپنے احسانات۔ نمبر 3، وَرَضِیتُ، اور میں نے پسند کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو دین پسند کیا، میں رب پسند یہ کرتا ہوں تمہارے لیے۔ اللہ ہمیں اس پسند پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں فرما دیا 11 چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب نہ جانا گناہ ہے، لیکن فمن، اور وہ بندہ، اضطر، جس کو مجبور کر دیا گیا ہے، فی مخمصۃ، شدید قسم کی بھوک میں، کہ جان جا رہی ہے، مر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے، غیر متجانف، البتہ وہ مائل ہونے والا نہ ہو، لاسم، گناہ کی طرف۔ حرام کھانے کھا کر یہ کام نہ کرے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے تو کھا سکتا ہے۔ ربا، کمی بیشی، فرمائے ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، غفور، بخشنے والا ہے کمی بیشی کو، کیوں، رحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بندوں پر رحم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ 2 آیت کے 2 حصے آپ نے سماعت کیے، 2 جملے ہیں، اور دونوں مختلف موقعوں پر نازل ہوئے ہیں، اور اسلام کا عجیب قسم کا نقشہ دونوں میں آیا ہے۔ یہ آپ درس میں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر، علم و عرفان کی پہاڑی پر چڑھ کر، نبی نے جب اعلان کر دیا، سارے لوگوں کو بلایا تھا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، قریش کی تمام شاخوں کو بلایا، جتنی قریش کی بے شمار شاخیں تھیں سب کو بلایا نام لے لے کر، اور عرب کے دستور کے مطابق چادر ہلا کر زوردار اعلان کیے۔ پورے مکہ کے درے میں جس نے سنا دوڑتے آئے کہ کوئی خاص بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرفان کی چوٹی پر یہ بھی کہہ دیا، لوگوں، پہلی بات یہ ہے، میری تمہارے اندر 30 سے 40 سے 43 سال کی زندگی گزری ہے، تو یہ مجھے پہلے میری ذات کے بارے میں بتاؤ، میری اتنی زندگی گزری ہے تو تم نے مجھے کیسے پایا؟ یہ انبیاء نے دنیا کو شیوا بتایا، دنیا کے سامنے پہلے صاف کردار رکھو، پھر پتہ چلے گا۔ نبی نے اپنا کردار، اپنی زندگی پیش کی ہے۔ میری 43 سالہ زندگی گزر گئی، اور ان 43 سالوں میں تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا ہے، سب نے برملا کہا، قد جربناک مرارا، ہم نے بار بار آپ پر تجربہ کیا زندگی میں،
ایک دفعہ تجربہ نہیں، بار بار تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ جب آپ بولیں تو سچ، واہ سچے نبی کی سچی زبان۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی جھوٹ سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے عن الخطا، اور یہ کفر بول رہا تھا، سارے کافر کہہ رہے تھے۔ نبی نے پھر فرما دیا ہے، بتاؤ زندگی میں کہیں کمی نظر آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں آئی ہے۔ بار بار کہتے جربنا کا مرارا، ہم نے بار بار آپ کا زندگی میں تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ نبی نے فرمایا پھر اگلی بات میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں عرفان کی چوٹی پہ ہوں، تم نیچے سارے کھڑے ہو، او نیچے سے قد جاء علیکم جنودن، تمہارے پاس نیچے سے لشکر آ گیا ہے، قد صبحکم او امساکم، صبح کو تمہارے اوپر غارت کری کر دے یا شام کو کر دے۔ تو مانو گے میری بات؟ میں کہتا ہوں آ گیا لشکر۔ سب نے کہا جی مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانو گے؟ میں ادھر کھڑا کہہ رہا ہوں لشکر آ گیا ہے، ادھر دیکھ رہے ہو؟ سب نے نیچے دیکھا، نظر نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں آ گیا ہے، اور یہ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے والا شام کو کر دے یا صبح کر دے، کر دے گا۔ مانو گے؟ کہتے جی مانیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں واہ سچے نبی۔ کہنے لگے خدا کے بندے آنکھوں سے دیکھ رہے، نظر نہیں آتا ہے میری زبان پر۔ کہنے لگے خدا کی قسم ہم کہیں گے آنکھ جھوٹ بولتی ہے، محمد کی زبان سچی ہے۔ کیسا سچا کردار تھا؟ کہتے کیسے؟ کہتے ہماری زندگی کا تجربہ ہے، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ آنکھ غلطی کر سکتی ہے، دیکھنے میں کوتاہی کر سکتی ہے، آنکھ کو دھوکہ لگ سکتا ہے، محمد کی زبان لڑکھڑا نہیں سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی زبان ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے، ایسی سچی زبان ہے۔ نبی نے فرمایا پھر میں کہہ چکا ہوں کہ لشکر آ گیا ہے، اپنا بچاؤ کرو۔ کہتے ٹھیک ہے جی بچاؤ کریں گے۔ فرمایا بچاؤ کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے تم کہو کہ میں تلوار لے کر آ جاؤں گا، تیری تلوار لشکر کے آگے نہیں ٹھہرے گی، تیری بندوق، تیری کمان، تیرا تیر کچھ نہیں کر سکے گا۔ بچنے کے لیے ایک ہی صورت ہے، فرمایا میرے ساتھ آؤ، جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس پہ آ جاؤ، اور ایک ہی صورت ہے بچنے کی، نہیں تو اس لشکر کے آگے تم نہیں بچ سکتے ہو، نہ ٹھہر سکتے ہو۔ کہا جی کیا بچاؤ ہوگا؟ سب نے کہا تمہارا جتنا لشکر ہے پسپا ہوگا، تمہارا اسلحہ پسپا ہوگا، تمہارا ساری دولت پسپا ہو جائے گی، تمہاری قوت پسپا ہوگی، اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو بچنے کا ایک طریقہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو دل سے، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، نہیں تو نہیں بچ سکتے ہو۔ اور لا الہ الا اللہ وہ تو تھے عربی دان، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو نا، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، باقی کام بھی الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا لا الہ، یہ لا الہ، یہ لا آ جائے الہ اسم نکرہ کے اوپر تباہی پھیلا دیتا ہے۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بڑے عجیب انداز میں اس کو ذکر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں لا کا جھاڑو چلتا ہے نا، صفائی کرتا رہتا ہے، صفائی کرتا ہے، گھر کے اندر سے سارے گند کو نکال کر باہر کرتا ہے، سب مضبوط جھاڑو ہے یہ، شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں۔ اور دیگر حضرات کہتے ہیں لا کی تلوار چلتی نا، جھوٹے خداؤں کی گردن توڑتی جاتی ہے، توڑتی جاتی ہے، توڑتی جاتی ہے، کوئی خدا زمین پہ نہیں چھوڑتی ہے۔ لا الہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ لات صاحب گیا، لا عزا صاحب گیا، منات گیا، حبل گیا، یہ کہتا لا الہ، کائنات میں کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ الہ ہے تو صرف مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا الہ کا یہ معنی تھا، ان کو آتا تھا۔ آگے الا اللہ، سوائے
انہوں نے کہا یہ لا الہ کی تلوار چلی سارے خداؤں کو رون ڈالا۔ شاہ ولی اللہ بھی کہتا ہے لا کی تلوار چلی، اگر اللہ کا قلہ نہ ہوتا تو لفظ اللہ بھی نہ بچتا آگے۔ یہ لا ساروں کو ذبح کر رہا تھا، اور ہے یہ عربی کے اندر لا ذبح کرنے کے لیے۔ لا الہ، کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے، نہ پیر نہ ولی نہ بزرگ نہ کوئی، نہ بت نہ صنم، نہ زندہ نہ مردہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ۔ الہ ہے تو ایک اللہ ہے، مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی ہو، نفع دینے والا نقصان دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، تقدیریں سدھارنے والا ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا تو ہماری خیر ہو، یہ تو ہمارے لات صاحب کی مٹی پلیت ہوتی ہے، ہمارا لات گیا، عزا گیا، منات گیا۔ باقی سوچ میں پڑے، سب سے پہلے مخالفت کر کے برملا بولنے والا نبی کا چچا تھا ابو لہب، اور اس نے پتھر اٹھائی نبی کی طرف مارنے لگا، اور دونوں ہاتھوں سے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، محمد معاذ اللہ تو تباہ ہو جائے، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا، لات صاحب کو مارنے کے لیے، تو نے عزا کی مٹی پلید کر دی ہے، منات تباہ ہو گیا ہے، حبل تباہ ہو گیا ہے، یہ تو گئے ہمارے مشکل کشا۔ فرمایا ہے یاد رکھو آنے والے لشکر کی تباہی سے یہ لا الہ الا اللہ کی توحید تمہیں بچائے گی، اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے، مانو اس کو۔ اس وقت تو چچا جی بھی ناراض ہو گیا، اور بھی ناراض ہو گئے، کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا اس مجمع میں۔ چچے نے سب سے پہلے پتھر مارے، دونوں ہاتھ بھی نبی کی طرف مارنے لگا، ایسے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر پتھر لے کر نبی پر مارے، برا بھلا کہا۔ نبی نے برداشت کیا، رب نے جواب دیا نبی پریشان نہ ہونا، اتنے غلو کے ساتھ جو میرے نبی کی طرف ہاتھ اٹھے گا یہ ہاتھ کبھی سلامت نہیں رہے گا۔ اللہ نے پھر فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ تبا، یہ خود بھی تباہ ہو جائے، اور تباہ ہو بھی گیا۔ یہ گرامر کے اصول کے اعتبار سے جملہ خبریہ انشائیہ خبر کے معنی میں گیا، تباہ ہو گیا، ختم، مبالغہ، اور واقع دن بعد میں تباہ ہو گیا۔ نبی کا سگا چچا مخالفت کی برباد ہو گیا ابو لہب، اور حسین جمال والا شولوں والا تھا، لیکن برباد ہو گیا۔ اس وقت لوگ بکھر گئے، چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، لوگ تو بکھر گئے، لوگوں نے کہہ دیا ہے جھوٹا محمد، معاذ اللہ جھوٹ بول گیا، ابھی تک کہتے تھے سچا، آج کہتے ہیں جھوٹا۔ صدیق اکبر کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی تھی، نبوت کے بعد بھی تھی، نبی بن گئے تھے، یہ 3 سال کی بات میں نے کی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین کے اوپر یہ ہوا تھا۔ تو لوگ صدیق اکبر کو کہا ہوئے ایک بندہ یہ کہتا ہے مانیں گے، ایک بندہ یہ کہتا ہے وہی آگئی مانیں گے۔ ابو بکر نے کہا تم آج کہتے ہو، میں نے اس کو نبوت سے پہلے پہچان لیا، یہ عظیم پہ آدمی ہے، میں نے تو پہچانا ہوا ہے، میں تو مانتا ہوں۔ ایک ابو بکر کہتا ہے صدقتا، نبی سچا، باقی سارے کہتے تھے کذبتا۔ ایک صدیق ڈٹ گیا، مردوں میں سے ایک صدیق اکبر آیا، بس۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، حدیث لمبی ہے، ابو بکر اور عمر کا تھوڑا سا ٹکراؤ آیا ایک موقع پر، ابو بکر نے عمر کو ڈانٹا، عمر پھر ناراض ہو کر چلا گیا، بعد میں عمر کو احساس ہوا، پیچھے ابو بکر نے بھی کہا میں نے اس کو زیادہ ڈانٹ دیا ہے، منوانے کے لیے پیچھے گیا، عمر بات سنو، عمر آگے نکلتا گیا گھر چلا گیا، اس کو پتہ پیچھے عمر ابو بکر آ رہا ہے، منوانے کے لیے ناراض ہو گئے، ہوتا ہے نا بشری تقاضے پر بندے کو بات لگ جاتی ہے، اس نے دیکھا پیچھے آ رہا ہے، تیز، عمر اور تیز ہوتا ہے، کرتے کرتے دروازے کے اندر گیا، دروازہ بند کر دیا کہ پیچھے آ رہا ہے، اندر نہیں آیا، دروازے پہ ایک دستک دی، دوسری دستک دی، جواب نہیں دیا عمر نے، ابو بکر تھوڑا سا رنجیدہ ہوا، میں بندے سے معذرت کرتا ہوں، میری معذرت قبول نہیں کرتا، یہ واپس آ گیا خفا کہ میں معذرت کرتا ہوں، اس کے پیچھے آتا ہوں، گھر تک آ گیا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، معذرت قبول کرو بھائی، ہو گئی ہے انسان سے، کبھی کبھی ڈانٹ تھوڑی دینی تھی، زیادہ پڑ گئی ہے،
تو واپس ناراضگی کے ساتھ مسجد نبوی میں ابو بکر پہنچ گیا. کلاس لگی ہوئی تھی, ادھر سے ابو بکر آ گیا. نبی نے چہرے کے اطوار پڑھے اور فرمایا قد غامر صاحبکم, تمہارے ساتھی کو کسی نے ناراض کر دیا آج. وائے اللہ اکبر. اور نبی اس کو دیکھ رہے ہیں. ابو بکر کو کہا جائے, ابو بکر ادھر بیٹھ گیا قریب, ادھر بیٹھنے لگے, ادھر آ جا. بیٹھا. کس نے ناراض کیا؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ, نہیں کچھ ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا. حلم والا تھا ابو بکر بھی. پیچھے سے عمر بھی نادم ہو گیا. اس نے کہا ہو, میں نے اتنی بڑی ہستی میرے پیچھے آ رہی تھی, میں نے دروازہ بند کرے, غلطی میری ہے. پیچھے دوڑتا ہوا آ گیا اور ادھر پہلے پہنچ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, ابو بکر نے مجھے ڈانٹا, یہ میرے پیچھے آ گئے, میں اس سے معذرت کرتا ہوں, میں نے دروازہ بند کیا تھا, میں معذرت کرتا ہوں, میں معذرت کرتا ہوں. ساری تفصیل سنانے لگا. نبی نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ساری تفصیل سنا دی. اس وقت عمر نے کہا میں معذرت کرتا ہوں, بڑے بزرگ تھے, میں نے اس کی کوئی بات نہیں, مجھے ڈانٹے بھی تو ٹھیک ہے. نبی تھوڑے سے ناراض ہونے لگے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, میں نے ڈانٹا اس کو, اس نے مجھے کچھ نہیں کہا, ڈانٹا میں نے ہے, ایک مشورے پر بات ہو رہی تھی, میں نے ڈانٹ دیا, یہ ناراض ہو کر گیا, لیکن میں معذرت کرتا, یہ میری معذرت قبول نہیں کرتا تھا. بس یہ بات ہے, اس پر مجھے دکھ لگا ہے اور کچھ بھی نہیں, اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ, آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے لوگو, ابو بکر غلطی بھی کرے تو اس کو معاف کیا کرو. فرمایا ابو بکر کا لحاظ میری وجہ سے رکھو. ابو بکر وہ تھا, میرا چچا بھی, میرے رشتہ دار بھی, میرے سارا خاندان کہتا ہے کذبتا کذبتا. ایک ابو بکر میرے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا صدقتا صدقتا, نبی تو سچا تو سچا تو سچا. یہ ابو بکر اس وقت کا میرا ساتھی ہے, اس کا لحاظ کیا کرو. تو غلطی ہوگی نہیں, ہو بھی جائے تو اس کا میری وجہ سے لحاظ رکھا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی اگلے کا دید رکھی جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی لحاظ کی توفیق نصیب. لیکن بدبخت آج بھی معاف نہیں کرتے ہیں, بعض کم بخت, اللہ معاف فرمائے, یہی بات نہیں, اور بڑے بکواسات کرتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے. تو بات یہ تھی, عرفان کی چوٹی پہ ایک ابو بکر صدقتا کہتا, باقی سارے کذبتا کہتے تھے. نبی تھوڑے مایوس, دنیا نہیں مانتی, اپنے نہیں مانتے, بیگانے نہیں مانتے. پھر مار کا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا, بلاہر اکا دکا مسلمان ہوتے چلے گئے, جتنے بھی وہ تفصیل ہے. آخر میں مکہ سے نکل کر جانا پڑا حبشہ, کسی کو جانا پڑا مدینہ, حبشہ والے بھی مدینہ پلٹ گئے, ریاست اسلامی بن گئی. پہلا مارکا ہوا بدر کا, قریش گئے مٹانے کے لیے اسلام. جو مٹانے گئے خود وہاں مٹے, 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے. اور تیری خیر ہوا, ایسی کمر ٹوٹی تو اٹھنے کے نہیں تھے. 1 سال پھر غصے میں آ گئے, جی ہم نے ساری مکہ کی معیشت جمع کر کے اسلحہ خریدا ہے, اب ماریں گے, اپنا بدلہ لیں گے. پھر احد میں مارے گئے, پھر خندق میں اتحادی افواج کی صورت میں آئے, پھر مارے گئے. چلتے 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 آج 8 ہجری کو, کب 8 ہجری تھی, ہجرت کے بعد 8واں سال تھا. لیکن جو نبی نے عرفان کی چوٹی پہ کہا لشکر آ گیا, بچاؤ نہیں کر سکو گے, مانو آج ہی کلمہ پڑھو تب بچو گے. آج اس اعلان کے ٹھیک 18ویں سال بعد لشکر آ گیا ہے. اور ایسا جرار لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ میں آئے نا, دنیا کے اوپر ہبت طاری ہو گئی ہے. مکہ دبک گیا. ابو سفیان دبک کر معافی مانگنے لگا, قوم کو معاف کرنا, قوم کے بچوں کو معاف کرنا, قوم کی عورتوں کو معاف کرنا. نبی نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر جائے گا معافی, جو بیت اللہ میں داخل ہو معافی, جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے معافی, جو تلوار لے کر آئے گا مقابلہ کرے گا, مارا جائے گا. ایسا جرار لشکر آیا جو نبی نے عرفان کی چوٹی سے کہا وہ لشکر آ رہا ہے, میں نبوت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں آ گیا ہے. یہ فرضی مثال نہیں تھی, یہ حقیقی تھی. آج 8 ہجری کے بعد آ گیا لشکر, اور صحابہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے جدھر نبی نے اشارہ کیا تھا. لشکر خالد کا ادھر سے چڑھا, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا, ادھر سے زبیر بن عوام کا لشکر اوپر چڑھا. نبی نے 6 حصوں میں تقسیم کر کے لشکر اندر کر دیا مکہ کے, اور مکہ کے اوپر سناٹا تھا, مکہ کے اوپر غلبہ تھا, اور بچانے والی کوئی طاقت, تلوار, اسلحہ کوئی کارگر نہیں تھا. کوئی اسلحہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے, اٹھائے دیکھے. اور بچانے والی کیا چیز تھی؟ لا
اب مکہ والوں نے وہی بات دہرائی، انہوں نے کہا آج پڑھتے ہیں جی کلمہ، سمجھ آ گئی ہے، بس ہماری بس، اب ہمیں پکا یقین ہو گیا اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اسلام غالب ہے۔ نبی نے فرمایا صرف مکے والوں پر غالب نہیں ہے، اب پورے عرب پہ غالب ہے۔ عرب میں کوئی ہے طاقت سامنا کرے؟ کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے اس وقت اعلان کیا نبی آہستہ آہستہ دین بڑھتے بڑھتے آج اتنا دنیا پہ، عرب پہ غالب، مکہ پہ غالب، طائف پہ غالب، حنین کو فتح کر کے آگے بڑھ چکا ہے، پورے عرب پہ دین غالب ہو گیا نبی۔ اب میلی آنکھ سے دین کی طرف دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا ہے۔ اور آج کافر مایوس ہو چکے ہیں، آج تک کہتے آج مارتے ہیں اسلام کو، اسلام والوں کو، کل مارتے ہیں، آج مرتے ہیں کل مرتے ہیں، آج مرتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے نہیں، اب اسلام غالب، اور وفد در وفد اسلام میں آ رہے تھے، پورا عرب کلمہ پڑھنے لگا اب۔ اور عام الوفود کا سال تھا، عام وفد آئے، صبح شام وفدی نبی کے پاس مسلمان ہونے والے، کوئی پناہ مانگنے والے، کوئی اسلام قبول کرنے والے۔ اللہ نے اس وقت ذکر کر کے فرمایا نبی جب آپ اکیلے تھے عرفان کی چوٹی پر تو صرف میری توحید اور میرا ڈر تھا، آج تم غالب آ گئے ہو، اسلامی قوت ہو گئی ہے، اسلامی ریاست مضبوط ہوگی، عرب پورے میں دین آ گیا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو چکے ہیں، من دینکم، تمہارے دین کے مٹانے سے، کہ دین نہیں مٹ سکتا ہے، محمد غالب، عرب پہ غالب، مکہ پہ غالب، ساری دنیا پہ غالب۔ فرمایا آج کافر مغلوب ہو گئے ہیں، ختم، مایوس، آئندہ یہ آگے نہیں بڑھا۔ عرب والے اس وقت مغلوب ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے۔ بعد میں پھر عمر بن خطاب کے دور میں عجم بھی مغلوب ہونے لگا، کیسر و کسریٰ زیر و زبر ہوئے۔ عمر پھر اس آیت کو پڑھتا تھا کہ میرے نبی کے اوپر تو فتح مکہ کے اوپر آیت نے اعلان کیا الیوم یئس الذین کفروا، سے مراد عرب کے کافر تھے، لیکن آج میں عمر بن خطاب کہتا ہوں دنیا کا کافر مایوس ہو چکا ہے، اب ہمارا سامنا نہیں کر سکتا ہے تو سامنے آئی۔ سپر پاور صفر پاور میں بدل رہی تھی عمر بن خطاب کے سامنے۔ فرمایا مسلمانوں کو، عمر بھی کہتا تھا، فرمایا دیکھو مسلمانوں اللہ کیا کہتا ہے، فلا تخشوہم، کافروں سے نہ ڈرنا، ان کے اسلحے سے نہ ڈرنا، ان کی فوج سے نہ ڈرنا، ان کی طاقت سے نہ ڈرنا، ان کی سپر پاور سے نہ ڈرنا، ڈرنا کیسے، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو بس۔ عمر بن خطاب جب لشکر بھیجا کرتا تھا نا، 300 کا دستہ، 400 کا دستہ، یہ لشکر بھیجتا، ٹکرا کس سے رہی، سپر طاقت کیسر و کسریٰ سے۔ کسریٰ کی 7 لاکھ فوج تھی اور مختلف ریاستیں تھیں اس کی، اور کسریٰ 7 لاکھ سے بھی زیادہ، کیسر کی 7 لاکھ تھی، 7 لاکھ جن لوگوں کی فوج ہے، اور مقابلے میں جانے والے مجاہد 300 400۔ اور مجاہدوں کو کہا مجاہدو لاکھوں سے نہ ڈرنا، ڈرنا کس سے، فرمایا اللہ نے پہلے کہا تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ تمہاری ہیبت ان کے اوپر طاری کرے گا، اور تم اسلحے سے ڈر جاؤ گے پھر رعب ختم ہو جائے گا۔ ایمان پکا رکھو، نہ اسلحے سے ڈرو، نہ فوج سے ڈرو، نہ سپر طاقت سے ڈرو، آگے بڑھو، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد آئے گی۔ اور آتی رہی اور فتح کرتے چلے گئے، 300 400 کا لشکر لاکھوں کی فوج کو زیر کرتا چلا گیا، اور بلاخر کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کافر مایوس ہے، صرف تم ایمان اللہ پہ رکھو، ڈر خوف اللہ کا رکھو۔ آج بھی اللہ مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ مسلمان کے دل میں کفر کا خوف ہے، سارا آپ دیکھ رہے ہیں، جب بات کی جائے تو کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں، مانو سپر، ہم بھی، ہمارا مسلمان کہتا ہے اور ہمیں بھی پتہ اللہ کی بڑی طاقت ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے مانو امریکہ ہے، نیچے مانو اقوام متحدہ ہے، نیچے مانو IMF کے آگے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں وہ غلام بنا رہی ہے، ہمیں ان کی بات ماننے دو۔ اللہ کے بندو تم آج ہی ڈرنے لگ گئے تو وہ اور غلام بنانے چلے جائیں گے، وہ بناتے جا رہے ہیں، اب ہم تباہی میں ہیں، وہ تو ہماری آزادی سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے، لیکن مسلمان کا وہ ایمان نہیں ہوتا تو حالات اچھے ہوتے، اور جہاں ہے حالات اچھے ہیں اور زبردست اچھے ہیں۔ افغانستان کے طالبان تھے، B-52 طیارے
اپنا زور لگا رہے تھے. B-52 طیارہ جب آتا تھا امریکہ کہتا تھا 2-2 فٹ کے اوپر بمباری کرتا ہوا جائے گا, نیچے بچے گا کون؟ واہ ربا, B-52 تیاری تباہی کر کے چلے گئے, بچنے والے نیچے ملا اذان دے رہا تھا, بچانے والا کون؟ اور وہ بھاگ کر گیا. مولوی اب بھی وہاں اپنا کام کر رہا ہے, اللہ ان کو غالب کیا. اور آج بھی ایسی ہی ہے دنیا کے اندر. ظلم کی تو انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ بمباری کے ذریعے سے بچے مارو, عورتیں مارو, آبادی پر بم گراؤ, لیکن زمینی حملوں میں دو بدو مجاہدین کے ابھی تک نہیں آ سکے, کامیاب نہیں ہوئے. الحمدللہ 2 مہینے کی جنگ ہے, ابھی تک نیچے کی جنگ نہیں جیت سکے ہیں. نیچے جب پلاننگ کر کے آتے, بڑا سا بڑا غرور میں آتا, مارا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے اور یرغمال بنا دیا جاتا ہے. نیچے مجاہدین کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد, اور مجاہد ڈرتا کس سے؟ صرف اللہ سے. اللہ اکبر. وہ ایک بچی کی ویڈیو دیکھی تھی, بڑی عجیب, کسی نے دکھائی, میرے پاس یہ ہوتا نہیں, ایک آدمی نے دکھا دی ہے. اللہ اکبر. پتہ چلتا ہے ایمان ہے دنیا میں. ہم ایسے رسوا ہو رہے ہیں. قرآن کے اوپر ایمان 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 ہمارا کمزور ہے, ہمارے مسلمانوں کا. اکا دکا ہے, اللہ نے رحمت کی ہوئی الحمدللہ. لیکن وہ بچہ جو بمباری ہوئی نا, ساری آبادی ملیا میٹ ہے, اس کا گھر بھی ملیا میٹ ہے, اس کے والدین بھی ملیا میٹ ہیں. پتہ نہیں کہاں والد مرا, جہاد میں مرا, جہاں بھی گھر ملیا میٹ, بنجر جگہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور بیٹھا ہوا پڑھ کیا رہا ہے؟ اپنے جوم کر اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہوا اللہ کی طرف اشارے کر رہا ہے. ایک بچہ بھی 12 سال کا, اور قرآن پڑھتا ہے, کہنے لگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے میں امتحان لوں گا تمہاری جان کا, مال کا, نفع کا, نقصان کا, پھل کا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت کو پڑھتا ہے, جھومتا ہے اور روتا ہے, اور کہتا ہے آگے لا اسیء علی ہؤلاء, مجھے ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہے کہ یہ کتنے فوت ہو گئے, کتنے پریشان, کتنے دب گئے ہیں, کتنے مر گئے, مجھے کوئی غم نہیں ہے. میرا اللہ ہے تو وہ میرے لیے آج بھی کافی ہے. کمال کا درس دے رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے, اور کہتا ہے ان پر مجھے کوئی دکھ نہیں. اب یہ آدمی دل میں سوچے نا, سارا خاندان اجڑا ہو, اس کو بتاؤ اس کا دماغ کہاں ہوگا. لیکن ایمان کے بل بوتے پر کام کرنے والے وہ مجاہد آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. 12 سال کے بچے نے ہلا کے رکھا ہے قوم کو. اور مجاہد جب اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے, تو بھی اب مجاہد ہے, ہم بھی مجاہد ہیں. اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, اور آ بھی رہی ہے. صرف بندہ کیا ہو مضبوط, ڈرے کس سے؟ اللہ سے, بندوں سے نہیں. اللہ ہم سب کو اپنا ڈر, اپنا خوف نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ قرآن کی سمجھ نصیب فرما, اس کو پڑھنا نصیب فرما, اس قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے مسائل آسان فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرما. اس قرآن کی برکت سے سب کی حفاظت کے فیصلے فرما. جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اس قرآن کو صحیح پڑھنے کی, صحیح سمجھنے کی, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی, اس کے ادب بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما. ایک صاحب نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا, دعا فرما اللہ اس کی پریشانی دور فرما. اور ایک نوجوان بچہ بیچارہ شدید بیمار ہے, ان کا والد بھی بیمار ہے, پریشانی کا ذکر کرتے, دعا فرما اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ اور بیماروں کو بھی صحت عطا فرما. اسپتالوں میں تڑپ رہے گھروں میں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. جسمانی روحانی بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ تو رحمت کا معاملہ سب سے فرما. فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما. یا اللہ جیسے مجاہدین غالب جا رہے ہیں ان کو مزید غلبہ عطا فرما. یا اللہ ظالم جو بمباریاں کر رہے ہیں ان کی طاقت کو
پامال فرما دے، ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، ان کے جہازوں کو یا اللہ ملیا میٹ کر کے رکھ دے۔ یا اللہ مسلمان کو غلبہ عطا فرما۔ مجاہدین فلسطین بیت المقدس کی آزادی کی جنگ میں ہیں، ایمان کی حفاظت کی جنگ میں ہیں، یا اللہ ان کو مزید غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کے مقابلے والی صہیونی طاقتوں کو ذلیل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔